میں خدا کا خادم اور آپ کا بھائی پاسٹر پرکاش شلیف ڈیوڈ۔ آج ہم روزہ پر بات کریں گے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ روزہ کے ایام شروع ہو گئے ہیں، تو جو چیز یاد رکھنے کی ہے نا، وہ خداوند کی زندگی سے ہمیں ایک نمونہ ملتا ہے۔ اگر ہم متی کی انجیل دیکھیں اور اس میں جہاں خداوند نے روزہ رکھا اور ابلیس اس کے پاس آیا، اور آپ غور کیجئے کہ ابلیس اس وقت اس کے پاس آیا جس وقت اس کو بھوک لگی۔ جب تک اس کو بھوک نہیں لگی تب تک ابلیس اس کے پاس نہیں آیا۔ یہ ایک بڑا خاص مقام ہے، بڑا خاص نقطہ ہے، اس لیے کہ جب بھوک لگتی ہے، جب خواہش جاگتی ہے، خواہش شرعی ہو، خواہش غیر شرعی ہو، جب خواہش پیدا ہوتی ہے تب ابلیس میرے اور آپ کے قریب آتا ہے۔ روزے کی جو حالت ہمیں سمجھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ آیا اور اس نے خداوند سے کہا کہ ان پتھروں سے کہہ کہ روٹی بن جائے۔ خداوند نے اس کو جو جواب دیے وہ کلام کے حوالہ جات سے دیے، لیکن جو خاص چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس وقت خداوند کے پاس آیا جس وقت اسے بھوک لگی، اور جس وقت اس کو بھوک لگی تبھی اس نے اس کو آزمایا۔ اس نے کہا کہ پتھر سے کیا روٹی بن جائے، اور سارا اختیار دنیا کا میرے پاس ہے، بس تو مجھے سجدہ کر اور میں سارا کچھ تجھے دے دوں گا۔ آج ہم اپنی کلیسیاؤں میں دیکھتے ہیں لوگ بہت روزے رکھتے ہیں، کوئی کسی دن کا رکھتا ہے، کوئی کسی دن کا رکھتا ہے، پھر جب 40 روزے شروع ہوتے ہیں تو اس میں بھی لوگ بہت سارے جو ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں، لیکن بیماری کی حالت میں، دکھ کی حالت میں، بے روزگاری کی حالت میں وہ کہیں اور بھی ماتھا ٹیکاتے ہیں۔ وہ ابلیس نے اسے کہا تھا نا، تو مجھے سجدہ کر اور میں سب کچھ تجھے دے دوں گا۔ بہت سارے لوگ تندرست بھی ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو روزگار حاصل ہو جاتا ہے، ان کی تنگ دستی جاتی رہتی ہے، لیکن پھر وہ سدا کے لیے جہنم کا حصہ ہو جاتے ہیں اور خدا کی بادشاہی میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ یعقوب کے خط میں لکھا ہے کہ خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی ہے۔ خواہش، جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا کہ خواہش شرعی ہو غیر شرعی ہو، ابلیس اسی وقت آپ کے پاس آئے گا جب آپ کے اندر خواہش پیدا ہوگی، چاہے روٹی کھانے کی، چاہے تندرست ہونے کی۔ تندرست ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن آسا بادشاہ کے لیے کیا لکھا ہے کہ اس نے بہت اچھے کام کیے تھے، لیکن پھر اس کے پاؤں میں گنٹھیے کی تکلیف ہو گئی، جوڑوں کی تکلیف ہو گئی، اور پھر وہ خداوند کا نہیں بلکہ طبیبوں کا خواہاں ہوا۔ اس نے کہیں اور ماتھا نہیں ٹیکا تھا، بت پرستی نہیں کی تھی، لیکن خداوند کی جگہ اس کی جو نظر تھی وہ طبیبوں پر لگ گئی تھی، اور یہ اس کے حق میں اچھا نہیں ہوا تھا۔ ہم بھی جب روزہ رکھتے ہیں، آپ رکھتے ہیں، میں رکھتا ہوں، تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ خواہش پر غالب آنا ہے، اور ان 40 دنوں کی بات نہیں ہے، یہ تو سارا سال، ساری زندگی کا معاملہ ہے۔ اگر ہم اپنی جائز خواہشوں پر بھی غالب نہیں آ سکتے تو خدا کی بادشاہی میں ہمیں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ ہماری عبادتیں، ہمارے روزے غیر مقبول ہو جائیں گے، کیونکہ خواہش، آپ نے دیکھا جب ابراہیم اور لوط کا جھگڑا ہوا تو ابراہیم اپنے حق سے دستبردار ہو گیا تھا، اس کا پہلا حق تھا، لیکن وہ دستبردار ہو گیا تھا اس لیے کہ جہاں مطالبہ آتا ہے وہاں پہ جھگڑا شروع ہوتا ہے۔ ہمارے پاس روزے کا جو روزے کی شرح بتائی گئی ہے، اور پھر جو روزہ رکھنے والوں کی ہمارے پاس جو ایک ہسٹری ہے وہ جلال سے بھری ہوئی ہے۔
اب جب خداوند کے دکھ کے ایام میں سے ہم گزر رہے ہیں تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہماری جو منزل ہے وہ یہ ہے کہ ہم خواہش پر غالب آئیں. ایک وقت کا کھانا چھوڑ دیا، 2 وقت کا کھانا چھوڑ دیا، یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ حاصل یہ ہونا چاہیے کہ ہم خواہش پر غالب آئیں تاکہ خداوند کے نام کو جلال ملے. اور خداوند کے دن چل رہے ہیں، محنت کریں. ہاں، ایک اور چیز مجھے یاد آ گئی. ہماری تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ روزہ وہ رکھے جو خداوند کی آواز سنے. جو خداوند کی آواز سنتا ہے پھر وہی روزہ رکھے. یہ کیسا بھید ہے. یہ خروج کی کتاب میں جہاں خدا موسیٰ پر ظاہر ہوا اور اس نے کہا کہ میں اترا ہوں، میں نے اپنے لوگوں کی آہ سنی ہے، میں نے ان کے دکھوں کو دیکھا ہے. وہاں پر 2 چیزیں ہیں، خدا بھی سنتا ہے اور موسیٰ بھی سنتا ہے بغیر سوال جواب کیے. روزہ ہمیں خداوند کے تخت کے پاس لے جاتا ہے. جب ہم خواہش کو غالب آتے ہیں تو روزہ ہمیں خداوند کے تخت کے پاس لے جاتا ہے اور ہم سننے والے بن جاتے ہیں. روزہ ہمیں ایسے کان دے دیتا ہے کہ ہم اس کی آواز کو سنیں. مشقت نہیں ہے، مشقت کا حکم نہیں ہے کہ ہم فاقہ کریں اور لازمی فاقہ کریں. نہیں، ہمیں حکم ہے کہ ہم خداوند کی آواز سننے کے اور اس کو پورا کرنے کے، اس حکم کو پورا کرنے کے لائق ہو جائیں. خداوند آپ سب کو برکت بخشے اور آنے والے دنوں میں آپ خداوند کے جی اٹھنے کی عید خوشی سے منائیں. جیتے رہیں.